السلام علیکم، میں فرزانہ صدیقی اور میرا چینل ہے SSPP نیوز الرٹ۔ اس وقت موجود ہوں گلبرگہ ٹاؤن کے DMC آفس میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین نصرت اللہ گلبرگہ ٹاؤن کے، اور ان کے ساتھ ہی موجود ہیں ڈائریکٹر پارک ندیم حنیف صاحب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوسٹنگ کے دوران کافی سارے بہترین کام کروائے، جن میں اہم مسائل جو تھے ان میں روڈ فکسنگ اور سیوریج کے مسائل، اور باقی ہم آپ ان سے جانتے ہیں کہ ابھی انہوں نے جو ریسنٹلی پروگرام کروائے ہیں پھولوں کی نمائش کے حوالے سے، تو اس میں انہیں کنٹریبیوٹ کس طرح حاصل رہا اور آئندہ یہ کیا کرنے والے ہیں گلبرگہ ٹاؤن میں۔ جی سر، تو بتائیے ہمارے ویورز کو کہ اب تک آپ نے جو کام کیے اور آئندہ آپ کا کیا پروگرام ہے۔ شکریہ آپ کا بہت بہت۔ نصرت اللہ نام ہے اور ٹاؤن چیئرمین گلبرگہ۔ جی ہمیں گزشتہ 6 سے 8 ماہ کا عرصہ اس میں وہ کیا ہم نے، میں نے، اور تقریباً اس میں 3 مہینے ٹرانزیشن کا کوئی تعبوری دور تھا، پھر 3 مہینے سے تقریباً 5 مہینے میں ویڈیو پاورز کی جو ہے وہ منتقل اختیارات کی منتقلی ہوئی ہے۔ لیکن الحمدللہ سارے پیریڈ میں ہم نے انیشیلی چیزوں کو دیکھا جس ٹاؤن میں ہمیں جب ہم انٹر ہوئے اس ٹاؤن کے اندر گلبرگہ میں، تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک گاڑیوں کا قبرستان تھا اور ایک پورا ایسا نظام تھا جو کہ جس کو ہم نے اسٹارٹنگ میں اس کو ٹھیک کیا۔ پھر یہاں پر جو ہے وہ تقریباً ابھی میرے ساتھ ڈائریکٹر پاس بھی موجود ہیں ندیم حنیف صاحب، ان کے ابھی ہم نے تقریباً 11 پارکس تقریباً جو ہے ہمارے انوویشن کو خراب کیا ان سے ان شاء اللہ 2 ویکس کے اندر سطح کریں گے۔ بالکل بڑے پارک تھے اور اس کو اس کے علاوہ چیئرمین صاحب میں آپ کی بات کر رہی ہوں، بہت سارے روڈس کے مسئلے تھے، گلیوں میں سیوریج کا پانی پھیلا ہوا تھا اور آئی تھنک ان میں ڈھکن بھی نہیں تھے، تو اس حوالے سے بھی آپ نے کافی کام کیا، ذرا وہ اس سے روشنی ڈالیے۔ جی بالکل، یہ صحیح بات ہے۔ اچھا سیوریج کا جو نظام ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کراچی شہر کو مجموعی طور پر اس کا جو بیسک انفراسٹرکچر ہے وہی تباہ حال ہے، اور فی الحال گلبرگہ اسی میں ہی آتا ہے، اور یہاں پر بھی جس طرح سے یہ پوشن مافیا آبادی بڑھی ہے، اچھا تو بھی حیرت آئی ہے مثلا ویژنری کے آگے جا کے جھانکے چیزوں کو دیکھے، آبادی بڑھ رہی، چیزیں بڑھ رہی ہیں، لیکن بہرحال ہم نے اس کو بھی ایڈریس کیا، اور بلکہ میں جب ان گلی محلوں میں گیا ہوں پوری آپ کے اختیارات میں جو انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہیں وہ بھی ہیں، تو اس کی روک تھام کے بھی کچھ اقدامات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں اس پہ بھی آتا ہوں، جیسے سیوریج کی بات کر رہی ہیں اس پہ تو بات یعنی DC اور اس طرح سے چیزیں تو کر رہے ہیں، ہم بھی اس کے چیزیں جو ہیں اس پہ مقامی آبادی انوالو ہو، وہ ان کے ایشوز ہیں۔ تو سیوریج کی جہاں تک ہم بات کریں، سیوریج پہ تو پھر ہم نے الحمدللہ بھی بتایا، میں گیا ہوں تو 6 سال سے لوگوں کے مین رول نہیں بنے تھے اور سیوریج لائنیں نہیں بنی، آبادی بڑھ رہی ہے، وہ چیزیں ریموو ہونی تھیں، لیکن ہم نے ابھی الحمدللہ تقریباً کوئی اچھی بڑی تعداد میں سیوریج لائن، کئی رننگ فٹ جو ہے پائپس ہم نے جو ہے ڈلوائے ہیں، مین ہولز بنوائے ہیں، پھر رنگ سلیب جو ہے وہ دیے ہم نے لوگوں کو۔ اچھا تجاوزات کے حوالے سے بھی تھوڑا سا روشنی ڈالی، تجاوزات بھی بہت سفید پورا میرا گلبرگہ ٹاؤن میں، یہ جگہ جگہ جو ہے فٹ پاتھ گرے ہوئے ہیں، اور کیبنس مافیا بھی ایک موجود ہے، رکشا مافیا بھی ہے، ان میں کافی سارے مسائل، ان سب پہ کیسے آپ کنٹرول کرنا چاہیں گے؟ لیکن یہ جو ہے اگر آپ دیکھیں گے انکروچمنٹ کہہ لیں، تجاوزات کہہ لیں، یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے کراچی کا، جی بالکل سسٹمز ہیں جس میں چل رہے ہیں، تو بہرحال ہم تو اس کو دیکھتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھتے ہیں یہ وہ جو ٹھیلے والے ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں، اچھا معاشی جو صورتحال ہے وہ بڑی ڈسٹرب ہے نا، اس میں جب وہ بات کرتے ہیں تو وہاں پر چیزیں بڑی ہوتی ہیں، پھر ہم دوسرے پہ آئیں تو پبلک بیئر کرتی ہے، راستے رکتے ہیں، راستوں کو روکا ہوا ہے، اس کے اندر پھر ٹریفک کا فلو رکتا ہے چیزوں کو، تو اس کو پھر ہم اس میں پھر دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں کہ ہم اس کو وہاں سے مینیج کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے سسٹم چل رہے ہیں، لیکن بہرحال ہم نے اس کو چیزوں کو الائن کر کے تاکہ اس پبلک کو بھی ریلیف ملا جائے جو اس کے اندر بیئر کر رہی ہے، اور میں یہ کہوں کہ سسٹم زیادہ طاقتور ہے، تو آپ کو سسٹم تو آپ کو پتہ ہی ہے، ہم تو ابھی 6 مہینے اور 8 مہینے کے اندر جو کچھ دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہم اپنی ایفرٹس کو کر رہے ہیں کہ اصل میں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے جو لوگ ہیں ان کو ریلیف ملے، کراچی کا جو فرد ہے نا، رہنے بھلے وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، یوتھ ہے، یعنی مشکل کا شکار ہے، اور بڑا ایک ایسی بھی بھلے ہم جی تعلیمی نظام کی بات کریں، ٹرانسپورٹ سسٹم کی بات کریں، روڈس ہے، بیسک انفراسٹرکچر ہے، تو سبھی لوگ بیئر کر رہے ہیں، اور کراچی پتہ ہی آپ کو کہ اس پر 52% تقریباً آپ کے قریب پاکستان کو ٹیکس دیتا ہے، مرکز کو دیتا ہے،
پھر ہم صوبے کی بات 92% صوبائی اس کو حکم دے گا لیکن اس کو کچھ نہیں ملتا, اس کو ریٹرن نہیں ہے, تو اس پر مستقل ہم بات کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. اور یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سسٹم طاقتور ہے؟ جی سسٹم طاقتور ہے, لیکن الحمدللہ لیکن ہمارا جو ویژن ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ویژن کہ ہم نے شروع سے بات کی, اور جب اختیارات یعنی ہم تو وہ لوگ ہیں جس کے پاس نہیں اختیارات ہے تو بھی کام کر رہے ہیں نا. نعیم صاحب کی 6 سال کی جو پوری کمپین ہے اس میں حافظ صاحب نے بڑے بڑے ایشوز کراچی کے اس پہ بات کی ہے اور اس کو چیزوں کو آگے بڑھایا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, مسائل تو دیکھتے ہیں حل ہوتے ہیں, یعنی جھوٹے تو ہیں, کافی مسائل جھوٹے تو ہیں. ہاں انہوں نے پروٹیسٹ کیا, انہوں نے آواز اٹھائی, لیکن مسائل جھوٹے تو نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن میں اس پہ بات کروں, چلیے بتائیں آپ کہ آپ نے مطلب کون سے ایسے کا مسئلہ تھا تو بل ابھی بھی زیادہ کا مسئلہ ہے. ہاں کچھ جگہ پہ کافی بہتری آئی ہے, کافی نظام بہتر ہوا ہے, جیسا کہ ماشاء اللہ تبلیغ پروگرام آپ لوگوں نے کیے, یہ ویلڈن بہت اچھا کام ہے کہ کراچی کے لوگوں کو خاص طور پر بلڈ ٹاؤن کے لوگوں کو اچھا ماحول ملا. گھروں کے باہر ایک گندا اور گندگی کا ماحول تھا, کچرا پولیاں بنی ہوئی تھی باقاعدہ وہاں پر, آپ نے انہیں واقعی شکل شیئر کرتے ہیں آپ کو. بالکل انٹر بورڈ کا دیکھیں مسئلہ آپ کے سامنے نا, انٹر بورڈ کے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ طلبہ کراچی کے طلبہ جن کی میٹرک میں 92-96% تھی اس کے اوپر خاموشی تھی جو اس کے اسٹیک ہولڈنگ حافظ صاحب نے اس پہ بات کی, ان کو باقاعدہ ہوتے اس پہ ایڈمٹ کیا انٹر بورڈ نے کہ ہم جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائی اور اس کی سولوشن کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ نہ اگر خاموشی اختیار کر لیں تو میں سمجھتا ہوں چیزیں بیرے لگتے ہیں. کوئی بھی کوشش کی جائے اگر آپ اچھی نیت سے کر رہے ہیں اور دل کے ساتھ کریں تو ریزلٹس آتے ہیں, ایسا نہیں ہے. صحیح اس میں آپ یہ کہہ سکتی ہیں زیادہ اور کم کی بات کر سکتی ہیں کہ کہاں کتنا ریلیف ملا کتنا نہیں ہوا, لیکن میدان میں موجود ہونا بات کرنا اس کے نتیجے میں بھی چینج آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا, اس میں لوگ بھی لیکن لوگ بیدار ہوتے ہیں, لوگوں کو ہوپ ملتا ہے. کام میں کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں پبلک کے لیے کوئی پروگرام ترتیب دے رہے ہیں تو اس میں آپ کو سیاست کوئی کر کے عوام کے لیے کام کرنے چاہیے. اچھا باتیں ہیں آپ کی ماشاء اللہ ریسنٹلی جو آپ نے پھولوں کی نمائش کی بہت اچھا, مطلب بہت خوبصورت میں نے اس کی کورنگ چلائی ہے, لیکن پرسنلی ابھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی اس میں آپ کے ساتھ کن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا؟ دیکھیں یہ فلاور شو جب میں نے اس کا بتایا وہ کیا تو ہمارا جو ٹیم ہمیں ملی یہاں کی تو میرے ساتھ میں بڑی اس پہ کہنے میں کوئی آر محسوس منیف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ڈائریکٹر پارکس ہیں, بہت ماشاء اللہ اور بھی سارے ڈپارٹمنٹس ہیں, لیکن میرا جو پاس ڈپارٹمنٹس ہے محکمہ باغات جو ہے اس کے پاس ماشاء اللہ اسکل ٹیم خود وہ ندیم حنیف صاحب. تو جب ہم نے اسٹارٹ میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم 4 نمائش کرتے ہیں پھولوں کی فلاور شو کرتے ہیں, تو میرے لیے پہلے ایک بڑا وہ تھا چیلنج تھا اور یہ بات کہہ رہے تھے سر نے ماشاء اللہ بہت سارے فلاور شو کی ہیں, تو یہ ان کی پاس ہسٹری بھی ہے. تو وہ پھر پہلا ہم نے گلے داؤدی کیا, سب سے بڑا فیمس وہ ہوا اور تقریباً پورے کراچی کے لوگوں نے اس کا استفادہ کیا اور بڑے بڑا انٹرٹینمنٹ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ پھول ویسے ہی کہتے ہیں نا کہ زندگی کی علامت ہے, نیچر کے قریب کرتے ہیں اور وہ سارا کام اور لوگوں نے بڑے ماشاء اللہ کر دی کہ گلاب کو ہی میدان میں لیا ہے, پھولوں کے بادشاہ کو لیا, تو باقی بہت اچھی کاوش ہے. تو آئندہ پروگرام کیا ہے آپ لوگوں کے آپس میں, کوئی قریب کوئی ایسا پروگرام؟ ابھی پروگرام میں نے بولا کہ ابھی ہم ودن 2 ویکس میں جو ہمارے پارکس تھے 11 کے قریب پارکس ہیں جو ہم نے دوبارہ سے جڑے ہوئے تھے, پورا گرین کیا اس کو, اس میں جو ہے وہ جھولوں کا ہے, لائٹس کا انتظام کیا ہے. پتا بھی کراچی میں گرمیاں کیسی ہوتی ہیں, لوگ شام میں لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں, فیملیز جاتی ہیں پارکس کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں پہلے بھی ٹاؤن میں ماڈل پارکس بنے ہیں, تو ابھی بھی الحمدللہ یہ ہماری کافی شکل ہے. ہم نے ابھی فیوچر میں یہ بھی چوتھی جو نمائش آخری ہے ہماری جو ونٹر کی ہوتی ہے وہ بھی جی جی بالکل بالکل وہ انشاءاللہ اس کی بھی ہماری کوشش ہے, وہ بھی انشاءاللہ مکمل کریں گے. تو یہ ساری چیزیں تو میونسپل سروسز تو ہم دے ہی رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میونسپل سروس کا جو TMCs ہیں ان کو جو معاشرے میں جو مہنگائی اور جو کچھ کیفیات ہیں اور جس میں لوگ اسٹریس کے اندر ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ صحت مندانہ ماحول دینا, ان کو دیگر ایکٹیویٹیز اسکولس کے اندر بھی ہم نے ایجوکیشن یہ جو پھولوں کی نمائش آپ نے رکھی تھی بالکل فری آف کاسٹ یا کوئی کچھ بھی نہیں الحمدللہ بالکل. اور یہ بڑی اہم بات بتاؤں بھی, ندیم بھائی کا اس پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی نرسری کی, ندیم بھائی وہ نرسری ہے ہماری, جہاں سے یہ پورے پھول یعنی ایسا نہیں کہ اس میں جی کچھ بھی نہیں, یہ سب سے بڑی میں کہتا ہوں. اور وہ جو ان کی جو ٹیم ہے جو مالی حضرات ہیں وہ ہم بلکہ اس پہ لکھتے ہیں کیپشن کہ کلی سے پھول تک کا سفر,
तो मैं समझती हूँ ये अहम बात है। यानी बीज और जी जी बिल्कुल, जी जी पूरे साल भर किया और नदीम भाई खुद उसको जाके हेलीकॉप्टर करने लगा था। देखते हैं, बिल्कुल ये पूरा काम है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। और ये मैं ये भी कहूँगा दावे से कि गुलबर्ग टाउन के पास, और गुलबर्ग टाउन ये नुमाइश करता है, 4 नुमाइशें मैं पूरे पाकिस्तान पे करके कह सकता हूँ। इस तरह के तवातुर के साथ करना आसान काम नहीं है कि, और ये बताया कि अभी इसमें 20 कलर मौजूद हैं गुलाब के तकरीबन, और 10,000 पौधे मौजूद हाँ, हैं। बिल्कुल। जी जी, और इसी तरह गुले दाऊदी जो हुआ, मैरी गोल्ड जो हुआ, वो भी बड़ी नुमाइशें दी, बड़े ग्राउंड से, बड़े स्पैन थे वो, उस पर इस तरह पूरे ग्राउंड को फूलों से भरना और उसको अरेंजमेंट करना आसान काम नहीं है। 5-5 दिन वो नुमाइश चलती है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे अल्लाह का रहम कहने, अल्लाह की मदद, और फिर हमारी जो टीम है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, हम महकमा बागात हैं, या और भी हमारे जो पूरे वो HODs हैं या डिपार्टमेंट सारे फुल फ्लैश पर। तो मैं तो इसको इंडिविजुअल नहीं कहता, बल्कि मैं टीम वर्क कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुंतखब नुमाइंदे जो UC चेयरमैन हैं, काउंसलर्स हैं, वो सब इस काम के अंदर, हम हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो सब लगे हुए हैं। और इंशाल्लाह हमने पहले भी मॉडल टाउन गुलबर्ग टाउन, उस वक्त 25 टाउन होते थे नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में, उस वक्त भी हमने इसको मॉडल टाउन गुलबर्ग को कहा गया। और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हमारा जो विजन है, हम कहते हैं कि क्लीन, ग्रीन और ब्राइट के नाम से हमने विजन दिया। 2023 से 28 तक का विजन है ये। इंटरव्यू आपने देखा, इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। सबसे पहले पाकिस्तान।